آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور روحانی واقعے پر بات کریں گے جس کا تعلق مقدس شہر نجف اشرف سے ہے۔ یہ وادی السلام میں ہونے والی ایک ایسی ملاقات کا تذکرہ ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت اہم اسباق چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس پورے واقعے کا مرکز ایک ہی سوال ہے کہ وادی السلام کے اس مقدس قبرستان میں وہ سبز امامے والے پراسرار سید آخر تھے کون؟ اسی سوال کا جواب ہمیں اس واقعے کی گہرائی میں لے کر جائے گا۔ چلیے اس واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بات ہے سن 1357 ہجری کی، جب نجف اشرف میں یہ خاص ملاقات پیش آئی۔ تو دیکھیے اس واقعے کے راوی ہیں سید کاظم ششتری۔ وہ بتاتے ہیں کہ سن 1357 ہجری میں جب وہ مقام صاحب الزماں علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کی ملاقات سید ہاشم ششتری سے ہوئی، اور پھر سید ہاشم نے انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا۔ اس ملاقات کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ پراسرار شخصیت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سید ہاشم نے ان کے بارے میں کیا بتایا۔ سید ہاشم ششتری خود اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سید کو دیکھا جن کے سر پر سبز امامہ تھا اور داڑھی مبارک سیاہ تھی۔ وہ راستے پر چلتے ہوئے آئے اور جب قریب پہنچے تو انہوں نے سلام کیا۔ سید ہاشم نے سلام کا جواب دیا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ اب سننے میں تو یہ ایک بالکل عام سی روزمرہ کی ملاقات لگ رہی ہے نا؟ تو ذرا ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کیجئے۔ سبز امامہ، کالی داڑھی، سلام میں پہل کرنا اور پھر بس اپنی راہ پر آگے چلے جانا۔ بظاہر تو یہ سب بہت معمولی باتیں ہیں، لیکن یہی تفصیلات بعد میں بہت بہت اہم ثابت ہوئیں۔ دن میں تو یہ ملاقات ہو گئی، لیکن اصل کہانی تو رات کو شروع ہوئی۔ اس واقعے کا سب سے اہم موڑ اسی رات آیا جب سید ہاشم کو اس ملاقات کا اصل مطلب سمجھ میں آیا۔ ہوتا یہ ہے کہ سید ہاشم اسی رات خواب میں بالکل اسی شخصیت کو ٹھیک اسی جگہ پر دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جو منظر حقیقت میں پیش آیا تھا وہی ہو بہو خواب میں نظر آیا، اور اسی بات نے اس خواب کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیا۔ خواب میں جب سید ہاشم نے کسی سے پوچھا کہ یہ سید کون ہے تو انہیں وہ جواب ملا جس نے اس سادہ سی ملاقات کو ایک عظیم شرف میں بدل دیا۔ انہیں بتایا گیا یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند امام زمانہ ہیں۔ تو یہ واقعہ صرف ایک ملاقات کا بیان نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر ہم سب کے لیے بہت گہری رہنمائی اور اہم اسباق پوشیدہ ہیں۔ دیکھیے اس واقعے سے دو بہت ہی اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جو مقدس مقامات ہیں جیسے وادی السلام میں مقام صاحب الزماں، ان کی زیارت کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھیں، کبھی نہ چھوڑیں۔ اور دوسرا جو شاید اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ جب بھی ان مقامات پر جائیں یا ائمہ کے حرم میں ہوں تو ہمیشہ چوکنا رہیں، پوری توجہ کے ساتھ رہیں۔ اور اس پورے واقعے کا نچوڑ اس ایک جملے میں چھپا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی وقت امام زمانہ بھی وہاں موجود ہوں۔ بس یہ خیال، یہ احساس ہی کافی ہے کہ ان مقدس جگہوں پر ہماری موجودگی کا احساس اور ہمارے آداب مکمل طور پر بدل جائیں۔ یہ واقعہ العبقری الغسان اور ملاقات با امام زمانہ جیسی مستند کتابوں میں نقل کیا گیا ہے جو اس کی صداقت کی گواہی دیتی ہیں، اور آخر میں یہ واقعہ ہم سب کو یہی یاد دلاتا ہے کہ روحانی موجودگی کی حقیقت ہماری ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت سے کہیں زیادہ گہری ہے۔